بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں ہوں امان اللہ ناصر, آپ کا اپنا چینل K2 اور K2 پر بہت زبردست پروگرام جان جان بلوچستان. اس وقت ہم بلوچستان کی جان نہیں بلکہ پاکستان کی جان گوادر میں موجود ہے, اور گوادر کا یہ جو مچھلیوں کا ایک مارکیٹ ہے, آج جمعرات ہے اور کل چھٹی ہے, تو مال اس وافر مقدار میں نہیں ہے جو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا تھا. بہرحال جو مال ہے یہاں پہ, جو قسمیں ہیں مچھلیوں کی, وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. اس وقت ایک عجیب بات میں نے یہ دیکھی, حالانکہ یہ بات جب میں ساؤتھ کوریا گیا تھا وہاں پہ بھی میں نے مچھلیوں کا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, 2-3 مارکیٹس ہے, وہاں میں گیا تھا. وہاں پہ تو خیر قسمیں بہت زیادہ ہے, اور ان مچھلیوں میں نے ایک بات دیکھی تھی کہ وہ ایک ذرا بھی کوئی بھی چیز مچھلی کا وہ ضائع نہیں کرتے ہیں. وہ مچھلیوں کا دم ہو یا سر ہو یا جو اور پرزجات ہے جسے ہم پھینک دیتے ہیں, وہ ان کو سکھا کے پلاسٹک میں بند کر کے پھر سوپ بناتے ہیں وہ ان چیزوں کی. بہرحال یہاں پہ ایک چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے مچھلیوں کو سکھا دیا ہے, اور یہ میں نے ساؤتھ کوریا میں بھی دیکھا تھا, جو بہترین پیکنگ میں سوکھی ہوئی مچھلیاں ہر سائز کی, یہ تقریباً آدھی انچ میں جو چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہے جو کھانے کی نہیں ہیں, وہ اس کو بھی سکھا دیتے ہیں, اسے یا تو بریانی بناتے ہیں یا ویسے کھچا کھا جاتے ہیں یا پھر ان کا سوپ بنایا جاتا ہے اور وہ اس کو کھاتے ہیں. تو میں نے یہاں پہ بھی ایک جگہ یہ جو مچھلیاں ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, یہ سوکھی مچھلیاں ہیں. یہ آپ دیکھیں, یہ سوکھی مچھلیاں ہیں. اس کا کمال یہ ہے کہ اس کو کوئی برف کی ضرورت نہیں ہے, فریج کی ضرورت نہیں ہے, ڈیفریزر کی ضرورت نہیں ہے. جہاں آپ لے جانا چاہے وہ گرم علاقہ ہو یا ٹھنڈا علاقہ ہو, آپ تقریباً اس کو 1 مہینے تک رکھ سکتے ہیں. نہ ان کا ذائقہ بدلے گا اور نہ ان کا کلر بدلے گا. اب میں ہمارے جو گائیڈ ہے جناب عادل نتیزئی صاحب, ان سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی یہ جو سوکھی مچھلیاں ہے یہ کھائی ہے یا نہیں؟ جی جی بالکل کھائے ہیں سر. یہ ویسے تیل میں تل کے یا پھر ان کا کوئی سالن بنایا جاتا ہے؟ اس کا سالن بھی بنایا جاتا ہے. اس کو اسپیشلی یہاں کے لوگ پانی میں ابالتے ہیں اس کو. اچھا, پانی میں ابالتے ہاں, ہیں. اس کو ابالتے ہیں پھر کھاتے ہیں. اچھا, پھر کھاتے ہیں. جی جی, تو کیسا مزہ آتا ہے یا نہیں؟ بہت مزہ آتا ہے ماشاء اللہ, بہت زبردست ہوتا ہے. جیسا کہ یہ تازہ مچھلیاں لیں, اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا, ان کا عادل صاحب سے جب بھی میں مچھلیوں کے بارے میں پوچھتا ہوں تو یہ کہہ رہے چونکہ میرا تعلق ایجوکیشن سے, آپ ایجوکیشن کے بارے میں مجھ سے پوچھا کرے, میں انسان ہوں, آپ مچھلیوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے؟ تو میں پوچھتا ہوں ارے میں آپ سے نہیں پوچھوں گا. اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی گوادر کا آدمی ہمیں مل جائے تو ہم گوادر کے آدمی سے گوادر کی مچھلیوں کے بارے میں پوچھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے. آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ جب سے ہوش سنبھالا اسی کام میں لگے اچھا, ہوئے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیں, ہمارے ناظرین اس طرف ہے, یہ K2 کا چینل ہے, پروگرام ہے جان جان بلوچستان, اور اس وقت ہم مچھلیوں کے مارکیٹ میں کھڑے ہیں. جی یہ کمپنیاں ہیں نا یہاں پہ مچھلیوں کی. جی, بہت یہ کون سی مچھلی ہے؟ یہ سرمائی کہتے ہیں, اس کو بلوچ گور بولتے ہیں. اچھا, اور اس کی میں نے بہت تعریفیں سنی ہے کہ یہ بہت مزیدار ہے. سر اس کے مزہ جو ہے ایسا ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں اسپورٹ فش فور سی. اچھا, ورزش. یہ جی, یہ سمندر کا جو ہے ایک قسم کا کھلاڑی ہے. کھلاڑی. ہاں, یہ اپنے شکار کو جب پکڑتا ہے تو ڈائریکٹ پیٹ میں نہیں لے جاتا ہے. اچھا, اس کو پکڑ کر پھر باہر پھینک دیتا ہے. کھیلتا ہے اس سے. ہاں, پھر سمندر سے نکل کر اوپر سے, جیسے فٹ بال کو گولی کیسے پکڑتا ہے, یہ ایسی اپنے شکار کو پکڑ کے نکل لیتا ہے. بھائی واہ, یہ تو نئی بات ہے رے. جی سر. واہ واہ واہ. اچھا, یہ کون سی مچھلی ہے؟ یہ سوناگ ہے. اچھا, اس کا پھر کیا چکر ہے؟ اس کا چکر ایسا ہے کہ یہ بیچارہ شریف اور غریب قسم کا ہے, یہیں پر چارہ کھانے کہیں باہر سے آ جاتا ہے. یہ پاکستانی مچھلی نہیں ہے. اچھا, یہ سعودیہ سائٹ کا ہے, یہ عرب کنٹری کا ہے. اچھا, یہ یہاں بیچارہ چارہ کھانے کے لیے آتا ہے. یہ ہمارے ظالم جو ماہی گیر ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اپنا ایکسپیرینس. یہ سعودیوں کو جو ہے نا مختلف ملکوں میں جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے, سیر سپاٹے اور مختلف چیزیں. وہ بھی ادھر آ کے ہمارے بلوچستان میں بہت چیزیں شکار کر کے لے جاتے ہیں.
بازوں کے ذریعے تو کبھی کبھار پھر یہ خود بھی شکار ہو جاتے ہیں. شکار ہو جاتے ہیں. جی ہاں جی ہاں. شکاری بھی تو شکار ہو جاتے ہیں نا کبھی کبھی. بہت سارے شکار ہو چکے ہیں ہمارے اور ماہی یہ گیر. عرب ہمارے بھائی جو ہے یہ کس کس کا شکار نہیں کرتے ہیں؟ سر یہ مچھلی کا عرب شکار نہیں کرتے. مچھلی کے معاملے میں یہ ہمارے محتاج ہے. یہ ہم سے آ کر مچھلیاں لے جاتے ہیں. نہیں وہ اور مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں. وہ ٹھیک ہے نا. باہر کے جو پرندے چرندے اس قسم کے جانور ہوتے ہیں نا یہ ان کا شکار کرتے ہیں. شاباش. اب یہ جو مچھلی ہے یہ کون سی مچھلی ہے؟ یہ پاپلیٹ ہے. اچھا. یہ ایسے سمجھ لو کہ یہ سمندر کا سب سے بہترین اور شو پیس چیز ہے. واہ واہ. اور اس کا قیمت 2000 روپیہ 2700 روپیہ کلو ہے. کلو ہے؟ جی. تو وہ جو میں کوئٹہ میں خریدتا ہوں جو 500 روپے کا کلو دیتا ہے وہ بلیک پاپلیٹ ہوگا. یہ نہیں ہوگا. وائٹ ہے بھائی. نہیں سر یہ آپ کو کراچی کیا پاکستان کے کسی کارنر پر بھی 1000 روپیہ کلو میں نہیں ملے گا. اچھا. آپ 500 کا بول رہے ہو. اچھا اچھا. 500 میں تو آپ پورا بس 50 ٹرک بھر کے لے آؤ میں لے لوں گا آپ سے. واہ 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 بھائی. 50 ٹرک. اچھا صاحب آپ مجھے یہ جو مچھلیاں ہیں جو آپ نے سکھا دیا ہے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ کون سی مچھلیاں ہیں اور آپ یہ بتایا کہ ہر مچھلی کو آپ سکھا سکتے ہو یا صرف اس قسم کی مچھلیاں کو آپ سکھا سکتے ہو؟ سر ایسا ہے کہ ایک ٹائم پہ یہاں پر سہولت نہیں تھا گوادر سے کراچی یا کہیں اور جانے کا. تو ایسا ہوتا تھا مچھلیاں بہت سارے آ جاتے تھے تو ان کو ہم کاٹ کے خشک کرتے تھے پھر کراچی وغیرہ بیچتے تھے کیونکہ اس وقت کراچی کا سفر ایک دن نہیں 4 دن 5 کبھی کبھار ندی چڑھ جاتے تھے تو 10 دن بھی لگتے تھے. اس میں ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ خشک رہتا ہے یہ خراب نہیں ہوتا ہے. اچھا اس میں کوئی مسالے وغیرہ بھی لگاتے نہیں ہو؟ سر اس میں صرف نمک لگاتے ہیں مسالے وغیرہ نہیں لگاتے. اچھا پھر یہ کتنے دن تک مطلب یہ خراب نہیں ہوتی ہے؟ یہ تقریباً 6 مہینے تک چلتا ہے. چل 6 مہینے تک؟ اس کا مطلب ہے میں آپ سے لے جاؤں نا کوٹا ہاں بالکل لے جاؤ. کتنا کلو لے جاؤں آپ کے خیال میں؟ سر آپ کو جتنا ضرورت ہے لے جائیں. نہیں وہ ضرورت تو مجھے بہت ہے لیکن میں یہ ہوں کہ آپ جو ہے نا آپ مہنگا بھی تو دے رہے ہیں نا. سر ہمیں آگے سے مہنگا ملتا ہے تو ہم مہنگا ہی بیچیں گے. نہیں تو یار کبھی جب ہم کوئی پٹھان ہے آپ کا مہمان ہے تو ہمارے ساتھ تو رعایت کرو. نہیں مہمان کو تو ہم پیسے نہیں لیتے فری میں کھلاتے ہیں بھائی. ہاتھ ملا. اچھا جی صاحب یلو کلر والی مچھلی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ یہ یلو کلر میں ایک مچھلی نہیں ہوتا ہے اس میں بھی کئی یلو قسم رنگ یلو ہوتے ہیں. اچھا اس کا یہ کوالٹی ہے کہ ہر ایک کا اپنا ذائقہ ہے. جیسے مرغی کا ذائقہ الگ ہے بٹیر کا الگ ہے مرغابی کا الگ ہے. اسی طرح مچھلیوں میں بھی الگ الگ ذائقے ہوتے ہیں. اچھا حاجی صاحب اگر میں آپ کے سامنے بڑا گوشت رکھوں پھر بکرے کا گوشت رکھوں پھر دمبے کا گوشت رکھوں پھر مرغی کا گوشت رکھوں مرغابی کا گوشت رکھوں ہرن کا گوشت رکھوں تو آپ کون سا گوشت کھانا پسند کریں گے؟ میں مچھلی کو پسند کروں گا. یار مچھلی سے آپ کا دل نہیں بھرا ہے یار؟ سر اصل میں ایسا ہے کہ یہ تو ہمیں ماں کے دودھ کے ساتھ نصیب ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس سے کہتے ہیں محبت اپنی دھرتی سے اپنے دھرتی کی جتنی چیزیں ہیں ان سے ان کی خوراکوں سے. گانا وانا سنتے ہیں نہیں؟ سر گانا تو میں گاتا بھی ہوں کبھی کبھار. اور یہ تو بندہ مل گیا بھائی ہمیں. تو سنائیے کچھ. میں آپ کو اردو میں سناؤں گا آپ پشتو میں سنائیں. میں آپ کو بلوچی میں سناؤں گا سنائیں جو میرا اپنا پسند ہے. ہاں جی میں اس کو گاتا رہتا ہوں ہر وقت. جی آپ سنائیں. جی سنیں. دل منا نیلی ادے نندگا میل دیان دوستا رواں پردیسا نزانا کو جاما برگواؤ جانی نگندہ ترا منی ارسور چاں لیلا بیتر بران سیلام بھی جازیے لیلا لیلا ہو لیلا ہو لیلا بیتر بران سیلام جازیے لیلا مجازیے لیلا مجازیے لیلا. کھاؤ مچھلیاں اور اڑاؤ مزے. تھینک یو سر. آپ کا نام؟ رمضان. یہ رمضان جو ہے یہ رمضان میں پیدا ہو گیا ہوگا کیونکہ ہمارے یہاں جب رمضان میں پیدا ہوتا ہے تو رمضان ہوتا ہے. جب جمعے کو پیدا ہوتے ہیں تو ان کا ہم نام رکھتے ہیں جمعہ خان اور ہفتے کو جب پیدا ہوتے ہیں ان کا ہم نام رکھتے ہیں ہفتہ خان.
اب اتوار خان بھی، منگل خان بھی، منگل خان آپ نے نام سنا ہوگا نا؟ جی جی سنا ہے۔ بت خان بھی، جمعرات خان بھی. تو یہ جو رمضان صاحب ہے یہ ہمارے ہے کک اور ہمارے میزبان ہے. یہ ہمارے لیے بہت زبردست کھانے بناتے وہاں ریسٹ ہاؤس میں جہاں پہ ہم ٹھہرے ہوئے. تو اب آپ ہمیں یہ مشورہ دیجئے کہ ہم کون سی ماسلی آج کھا لیں؟ آپ جو ہے فریش مچھلی کھائیں، یہ تو مجبوری میں سکھاتے ہم، اور کیونکہ عادت لگ گیا شروع میں جو لوگ کشک مچھلی کھاتے تھے. جس طرح ہم لاندی کا گوشت کھاتے ہیں، ہم گوشت کو سکھا دیتے ہیں لیکن وہ سردیوں میں، گرمیوں میں نہیں. ہاں یہی حال مچھلی کا ہے. اچھا، تو آپ کے خیال میں ہم کون سا گوشت لے جائیں، آپ بتائیں. آپ یہاں سے کوئی سا بھی مچھلی لے جاؤ گے انشاءاللہ پاکستان کے دوسرے شہروں کے مقابلے میں وہ مچھلی جو ہے ایک نمبر ہوگا. بہت زبردست. تو آپ رمضان صاحب ایسا کریں، حاجی محمد سلیم خان بلوچ کے ساتھ آپ جائیں اور رات کو ہمارے کانے کا بندوبست کیا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو فریش مچھلیاں دیں گے اور آپ لے جانا پلیز. اس وقت آپ دیکھ رہے جان جان بلوچستان، اور میں بلوچستان کی جان نہیں بلکہ پاکستان کی جان گوادر میں ہوں. اور اس وقت یہ خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہو، اور اس خوبصورت منظر میں میرے ساتھ دو خوبصورت میرے دوست اس وقت کھڑے ہیں. ایک کا نام ہے عادل نتیزئی جو اس پورے پروگرام میں میرے ساتھ گائیڈ کے طور پر کام کریں گے، اور دوسری طرف میرا دوست ہے ناخدا. یہ لوگ ناخدا اسے کہتے ہیں جو کشتی کا ڈرائیور ہوتا ہے. تو ناخدا جان محمد صاحب میرے ساتھ کھڑے. جان محمد صاحب کیسے آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل کرم ہے. اچھا، ادھر دیکھنا ہے جان محمد صاحب. آپ یہ بتائیں کہ کتنے دنوں کے بعد آپ کنارے پہ آئے؟ ہم ایک ہی دن، ہم صبح جاتے ہیں، اس ٹائم آتے ہیں جس ٹائم مچھلی لگتا ہے ہم لوگ آتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو زیادہ دیر ہو جائے ہم 5 بجے سے پہلے آتے ہیں. اچھا، 5 بجے سے پہلے کیوں آتے؟ پھر اندھیرا ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، کیونکہ ہم دوسرے دن جاتے ہیں پھر اللہ دیتا ہے. اچھا، تو جی پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ ناخدا کو جو ہے نا راستے کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ ہم لوگ جب پیدا ہی ادھر ہوئے ہم لوگوں نے آنکھ کھولا، سمندر دیکھا، اس طرف دیکھا سمندر ہے، اس طرف دیکھا سمندر ہے. اچھا. پھر ہم لوگ کو گھومنے کی ضرورت اچھا ہی نہیں. اچھا، تیراکی آتی ہے آپ کو؟ جی ہاں بالکل آتی ہے. اگر خدا نخواستہ کشتی کو کچھ ہو جائے تو کتنے گھنٹوں تک آپ پانی میں رہ سکتے ہیں؟ جتنا گھنٹہ اگر کنارہ نظر آئے گا، اگر کشتی سوراخ ہے تب بھی ہم اس کو کنارے تک پہنچائیں گے. اگر نہیں پہنچا سکے تو ہم 1 گھنٹے تک اپنی سانس دوسری جگہ تک لے جا سکتے ہیں، خود کو بچا سکتے ہیں. اچھا کیونکہ اس کے اندر جو بھی گرے گا وہ امید نہیں رکھتا کہ پھر میں آؤں گا نا. اچھا. کیونکہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا ہے ماشاءاللہ. اچھا، ماشاءاللہ. اس وجہ سے اچھا، یہ 1 گھنٹے کے دوران اگر ایک بہت بڑی مچھلی آپ کے سامنے آ گئی اور وہ بھی بھوکی تھی، اس نے کافی دنوں سے مچھلی نہیں کھایا تھا، کیونکہ مچھلی تو آپ لوگ پکڑ کے لاتے ہو، تو وہ بیچاری اگر بھوکی تھی تو وہ کیا سلوک کرے گی آپ کے ساتھ؟ جس طرح اللہ پاک نے یہ رزق ہمارا بنایا اس وقت ہم بھی اسی کا رزق ہوئیں گے. اللہ پاک نے بنایا ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کچھ بھی نہیں ہے. دوستو، ایک بات میں نے دیکھی ہے اس علاقے میں کہ لوگ نماز پڑھے نہ پڑھے، لوگ روزہ رکھے نہ رکھے، مگر ان کا جو ایمان ہے وہ جب صبح یہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو ان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ رزق دے گا. اور یہ اس نے کتنی خوبصورت بات کی کہ ہمیں اگر سمندر سے اللہ رزق دیتا ہے مچھلیوں کی شکل میں تو اس مچھلی کو بھی ہمارے شکل میں ان کو رزق ملے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ جان محمد صاحب. کتنے دن تک آپ رہتے ہو؟ آپ نے کہا میں صبح جاتا ہوں اور شام کو واپس آتا ہوں، تو کتنے مچھلی ملتی ہے آپ کو؟ یہ کبھی کبھار 1000 کلو ملتا ہے، کبھی 200 کلو ملتا ہے. کبھی شکر ہے اللہ کا ہم ایسے جاتے ہیں ایسے آتے ہیں، پیٹرول جلاتے ہیں. اچھا اسی میں بھی شکر ہے اللہ کا. اچھا، ہاں گزارا ہوتا ہے. آپ کشتی میں بناتے بھی ہو، پکاتے بھی ہو، یا وہ گھر سے کھانا تیار لے کے جاتے ہیں؟ ہم تیار لے کے جاتے ہیں کیونکہ اس میں بنتے نہیں. وہ پہلے ہم لوگ یاددار چلاتے تھے نا، اس میں ہم ادھر بناتے تھے، ادھر پکاتے تھے، ادھر ہی سوتے بھی تھے. 1-2 دن ادھر ہی تھے ہم لوگ. لیکن آج کل جو یہ آئے قائق اس کو بولتے ہیں، اس کے اندر جلایا نہیں جا سکتا کچھ بھی کیونکہ یہ خود جلے گا. اس کو توڑا آگ لگے گا یہ جلے گا. اس وجہ سے ہم گھر سے لے کے جاتے ہیں اور دکانوں سے صبح تو پراٹھا اور انڈے وغیرہ سب ملتا ہے اللہ کے فضل سے. اچھا، تو مچھلی کیوں نہیں پکاتے ہیں آپ؟ ہمیں مچھلی کھلاتے ہو، خود انڈا کھاتے ہو یار. نہیں، صبح تو انڈا کھاتے ہیں، دوپہر شام رات کو ہم مچھلی کھاتے ہیں. اچھا، ناشتے میں بھی مچھلی کھاتے ہیں؟ جی نہیں جی، ہم مچھلی نہیں کھاتے. اچھا، آپ کو سب سے زیادہ کون سا مچھلی پسند ہے؟ ہم کو سب سے زیادہ پاپلیٹ بولتے ہیں. پاپلیٹ؟ جی ہاں. اچھا، یہ بتائیں کہ مچھلیوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ بہت ہے، یہ میرے گمان میں بھی نہیں ہے. اللہ پاک نے اتنا مچھلیاں بنائے.
ऊपर भी जितने हैं इंसान जिन परिंदे उनसे ज़्यादा हैं समंदर के। अच्छा जी हाँ जी हाँ, अगर इधर लाख है तो वहाँ 2 लाख है। अच्छा हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप जो मछलियाँ लाते हो कौन सी किस्म मार्केट में ज़्यादा पसंद किया जाता है, या बाहर जाती हैं आप लोगों को डॉलर ज़रा रोकड़ा ज़्यादा मिलता है, वो कौन सी मछलियाँ हैं? उसका नाम है केर। अच्छा हाँ, वो बहुत महंगा आता है। उसका 1 किलो 40,000 से ऊपर जाता है। माशाल्लाह, जी हाँ, क्या एक खूबी है उसका? उसके अंदर एक आता है पूटू, अच्छा। जो नहीं होता है वो ऑपरेशन वगैरह जो इंसान के जिस्म के अंदर होते हैं उसी से होते हैं। वो धागा पर आप हो जाता है। अच्छा अच्छा जी अच्छा, हाँ, वो पिघल धागा जाता उससे है। बनता है। जी हाँ जी हाँ, वो धागा पर इंसान के जिस्म में कोई भी ऑपरेशन हो जाए वो उधर ही पिघल जाता है, क्योंकि गोश्त अपनी जगह पकड़ेगा फिर वो पिघल जाएगा। इस वजह से ये महंगा है। अच्छा जी हाँ। अच्छा, यहाँ के लोग ऐसे अल्लाह ताला ने कलर कलर के लोग पैदा किए, कोई सफ़ेद होते हैं, कोई काले होते हैं, कोई पीले होते हैं, कोई सुर्ख होते हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग काले क्यों है? क्योंकि यहाँ मछली बहुत है। मछली बहुत, मछली हाँ बहुत है। हाँ, ये रोज एक छोड़ते ऊपर नहीं। से गर्मी, एक अंदर से गर्मी, दोनों गर्मियाँ जो मिलती फिर है। दिखाता है ना अपना रंग, दोनों गर्मी फिर दिखाता है ना। अस्सलाम वालेकुम, हमजन कहाँ से? शुक्र है अल्लाह। आपका नाम क्या है? शकील अहमद। शकील अहमद साहब, कितने दिनों से आप यहाँ पे रहते हो? मैं सुल्तान वाली ज़माने से मेरे नानी का अच्छा, वक्त है। यहाँ पे आप रहते हो, तो आप क्या काम करते हो? मैं इधर मजदूरी करता हूँ, कॉमेडी गाना भी लगाता हूँ। अच्छा, हाँ। वो जो बेचते हैं मछलियाँ वो भी काम करते हो? हाँ, सेठों को साथ काम करता अच्छा, हूँ। सेठों के साथ काम करते हो। कितनी मछलियाँ आप रोजाना खाते हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं किस साथ है मालूम नहीं है, फिर अच्छा, भी वो पकाने का भी तो तरीका है। एक जो है ना थलने के लिए वो तेल में थल जाते हैं जो हम खाते हैं, कुछ लोग जो है ना उसका कबाब बनाते हो, तो आप क्या बनाते हो? या जिंदा खा लेते हो ऐसे ही? नहीं, इसको मैं बलूची में बोलते हैं नारुश्त बनाता है, इसको उर्दू में सालना बोलता है। अच्छा, सालन बनाते हो। हाँ। अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड। और इस वक्त जो मेरा गाइड है तो ये तुर्बत से, लेकिन ये रहता है गवादर में। ये क्यों रहता है आदिल नुतिज़ई साहब गवादर में, ये खुद ही बता देंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सर आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग गवादर में आए। तो यहाँ मेरा जॉब है, यहाँ गवादर में मैं काम कर रहा हूँ, ESP में एज डिस्ट्रिक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो इसलिए सर फ़िलहाल मैं इधर ही हूँ। क्या जॉब है ये जो आपका तंजीम है? ये सर ESP एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम, ये यूनिसेफ का एक प्रोजेक्ट है। ये स्कूलों के ऊपर काम कर रहा है, रियल टाइम स्कूल मॉनिटरिंग, SDPs, स्कूल डेवलपमेंट प्लान, हेल्थी अल्टरनेट लर्निंग फातू है, मुख्तलिफ कंपोनेंट पर काम कर रहे हैं हम लोग सर। अच्छा, ये है कि आपका यहाँ जो आप क्या समझते हैं कि जो गवादर का तालीम है वो दिन ब दिन आगे जा रहे हैं या पीछे रिवर्स लगा है, जिस तरह हमारे दूसरे इलाकों का जो एजुकेशन है? सर मैं समझता हूँ माशाल्लाह दिन ब दिन आगे जा रहा है, और गवादर का तालीम मैं समझता हूँ कि बाकी डिस्ट्रिक्टों से बेहतर है, क्योंकि यहाँ है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर साहब है, और यूनिसेफ का माशाल्लाह यहाँ बहुत मतलब इंटरवेंशन है। मतलब इन चीज़ों की बदौलत मतलब गवादर के एजुकेशन में बहुत सी तब्दीली आई हुई है दिन ब दिन अच्छा, माशाल्लाह। तुर्बत अच्छा है एजुकेशन में या गवादर? सर ये तो आपने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मुझसे पूछा। मैं तो समझता हूँ दोनों सही है। लेकिन मैंने ये सुना है कि तुर्बत के जो लोग हैं माशाल्लाह उसमें ज़मानों से सियासी शऊर बहुत ज़्यादा है। जिस इलाके के लोग एजुकेटेड हो तो उनकी जो नुमाइंदे हैं जो असम्बलियों में बैठते हैं या जो दिगर इंतज़ामिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं वो फिर मोहतात होते हैं, वो हर चीज़ का सही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा जो वोटर है या यहाँ का जो रहने वाला है वो एजुकेटेड है, वो कल मुझे अकाउंटेबिलिटी के लिए खड़ा कर सकता है। तो ये वजह है जो ये लोग यहाँ पे काम कर चुके हैं एजुकेशन के लिए। नहीं सर, मैं तो समझता हूँ तुर्बत हो या गवादर हो, मैं तो ये समझता हूँ कि मैं तकरीबन यहाँ गवादर में 10-15 साल से रह रहा हूँ। मेरे लिए तो दोनों एक जैसे हैं। तो हाँ, तुर्बत और गवादर के दोनों जो वो हमारे यहाँ मिनिस्टर वगैरह होते हैं माशाल्लाह तालीमी याफ्ता होते हैं। गवादर तो आजकल माशाल्लाह बिल्कुल बहुत तरक्की कर रहा है एजुकेशन के हवाले से। यहाँ के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। पहले हो सकते हैं उन लोगों ने मेहनत नहीं की, वो पीछे रह गया होगा तुर्बत से, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि वो तुर्बत के लेवल पर है। बिल्कुल जितना तुर्बत है उतना गवादर है सर। माशाल्लाह। जी दोस्तों, इस वक्त मैं उस शख्स के साथ बैठा हूँ
جس کے ہاتھ میں وہ کمال ہے کہ وہ ہماری جو کشتیاں ہیں پہلے ایک زمانے میں وہ چپو کے ساتھ چلتی تھی تو 1 گھنٹے کا سفر جو ہوتا تھا وہ کوئی 3 گھنٹے میں طے ہوتا تھا. اب جس نے یہ مشین ایجاد کیا ہے اللہ اس کو اس کا اجر دے. یہ مشین بنانے والوں نے تو مشین بنا لی, اب جب یہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایک مستری کی ضرورت ہے, اور وہ مستری اس ساحل پہ بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ مستری نہیں ہوگا تو کشتی نہیں چلے گی, اور جب کشتی نہیں چلے گی تو روزی روٹی نہیں چلے گی. اور اس وقت میں اس مستری صاحب سے بات کر رہا ہوں. آپ کا نام؟ محمود صاحب کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ تقریباً 7 سال سے. 7 سال سے. یہ کیا ہوا ہے اس مشین کو؟ اس کا یہ جیکنگ خراب ہوا ہے. اچھا, تو اس کو کس طرح بناتے ہو, اس کا پروسیجر آپ کہاں سے لاتے ہو؟ یہ آٹو سے ادھر ہی ہے. اچھا, کراچی سے نہیں آتا ہے سامان؟ کراچی سے آتا ہے. آپ لوگ کو نزدیک کراچی پڑتا ہے نا؟ جی سر. تو آپ کیا کھاتے ہو رات کو ماشاءاللہ؟ مچھی ہے. تو یہ مچھلی والے جو اچھا والا مچھلی ہے میرے خیال میں وہ آپ کے لیے رکھتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر محمود صاحب ناراض رہے تو ہماری کشتی نہیں چلے گی, کشتی نہیں چلے گی تو روٹی نہیں چلے گی, روٹی نہیں چلے گی اللہ نہ کرے تو بیوی لڑے گی, بیوی جب لڑے گی تو گھر کے حالات خراب ہوں گے. تو کیا خیال ہے, وہ آپ کو اچھی مچھلیاں دیتے ہیں یا نہیں؟ اچھی مچھلی دیتا ہے. اچھا, کتنا مچھلیاں کھاتے ہیں آپ روزانہ؟ تقریباً 1 کلو آدھا کلو. اچھا, جی. تو بس آدھا کلو سے زیادہ نہیں کھا سکتے ہو؟ نہیں. اچھا, بچے کتنے ہیں ماشاءاللہ آپ کے؟ شادی نہیں کیا. شادی نہیں ہے؟ نہیں. کیسے نہیں ہے بھائی؟ ابھی تک نہیں کیا ہے. مچھلیاں, یہ مشینری, ماشاءاللہ. پیسے کتنے کماتے ہو روزانہ؟ ویسے 7,000 5,000 2,000 روزانہ؟ جی. بھائی جلدی شادی کرو بھائی, ہاں شادی انشاءاللہ. کرو اور کوئی 12 بچے پیدا کرو. وہ روزانہ 12 انجن بنائیں گے, ایک بچہ آپ کا 15,000 روپے کمائے گا تو بھائی آپ تو سیٹ بن جائیں گے. سیٹ کیا خیال ہے محمود صاحب؟ صحیح. پھر آپ کو لوگ خان, محمود خان. قوم کیا آپ کا؟ قوم یہی بلوچ ہے. بلوچ ہے. پھر آپ کو لوگ خان محمود خان بلوچ کہیں گے. ویل ڈن, اللہ حافظ. یہ یہاں کا آئس کریم ہے, اور یہ آئس کریم بیچنے والا آپ کا نام؟ مراد حاصل. مراد حاصل. حاصل, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئس کریم کس طرح بنتا ہے, ذرا اس کے بارے میں بتائیں ناظرین کو. یہ سب دودھ ہے سر. اچھا, یہ دودھ کا ساتھ اصلی والا دودھ ہے یا 2 نمبر دودھ ہے؟ نہیں, وہ ڈبا والا نہیں ہے. اچھا, ڈبا والا. ہاں ڈبا والا. اچھا ڈبا والا دودھ ہے, اور ایوریڈے, اچھا. اور شیر پاٹ, ہاں, اور الفجر. اچھا. یہ 4 ہے. یہ سارے ملا کے جی. تو کتنے دانے بکتے ہیں یہ یہاں پہ روزانہ؟ یہ 300. اچھا, یہ مچھی والے کھاتے ہیں یہ سب کھاتا ہے. سب کھاتے ہیں؟ جی ہاں. تو آپ یہیں پہ آتے ہو یا بازار میں بھی جاتے ہو؟ بازار بھی جاتا ہے. اچھا, بازار میں بھی جاتے ہو. جی. دیکھو ناظرین, بات یہ ہے, یہ بیچارے جب سمندر کے اندر سے آتے ہیں شام کو تھکے ہوتے ہیں, اور پھر گرمی بھی ہے, تو اس گرمی کو مارنے کے لیے آئس کریم بہت ضروری ہے. اور یہ میں ابھی ہمارے گائیڈ سے پوچھتا ہوں, جناب عادل نتیزئی صاحب سے, آپ بھی کبھی کبھار یہ آئس کریم کھاتے ہو یا نہیں؟ جی جی کھاتا ہوں سر. گوادر کے لوگ کتنا آئس کریم کھاتے ہیں روزانہ؟ گوادر کے لوگوں کا پتہ نہیں, لیکن یہ مچیرے لوگ ہیں, یہ بہت کھاتے ہیں اس کو سر. بہت کھاتے ہیں, بہت کھاتے ہیں, اور ضرورت بھی ہے بھائی, بہت گرمی ضرورت لگتی ہے نہیں؟ جی جی بالکل بالکل. تو ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ کو پیسے دیتے ہیں. ان کو 60 روپے دے دیں, یہ ہمارا کیشیئر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو 60 روپے دیں گے, ہمیں دعاؤں میں بھی یاد کیجئے, انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. اچھا, اگلی دفعہ ملیں گے تو میں یہ دعا کروں گا کہ آپ کا کوئی سچ مچ والا جو آئس کریم ہے اس کا کوئی فیکٹری ہو. جی. آپ کے بچے جیے, آپ جیے, جی. آپ کے بچے خوش ہیں. خوش ہے. ابھی آپ یہ مچھلی کیوں نہیں پکڑتے ہو جو آپ آئس کریم بیچتے ہو؟ میں پہلا مچھلی پکڑتا تھا, اچھا, پھر تھک گئے. پھر تھک گیا. ہاں, پھر آپ نے سوچا کہ یار ایسا نہیں, کوئی اور مچھلی دریا میں آ جائے, سمندر میں مجھے کھا جائے, تو اس لیے آپ نے سوچا کہ بھائی بہترین طریقہ یہی ہے, آئس کریم آئس کریم بناؤ, جان بچاؤ. ٹھیک ہے, تو ہم میں رخصت ہے, اجازت ہے, اللہ حافظ. अरे मस्ती ली रे मसरार बाना तारे ज्ञान में कुर्बाना.
अरे मस्ती लीड रे अरे मस्ती लीड रे मस्ताना चले तारे जान में कुर्बाना दामन गुलाब गुलाब अरे दामन गुलाब